हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं बसंत के हवाले से. पीटीआई की बात करेंगे. पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल हम सबके सामने है. पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो रही है या मुज़ाकरात करने जा रही है. ये प्रेडिक्शंस तो दिसंबर से चल रही हैं. हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, इन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि 2026 के शुरू में मुज़ाकरात हो सकते हैं पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ. अब क्या वो दुरुस्त हो गए हैं या नहीं, इनकी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है या नहीं, ये जानते हैं. और अफसोसनाक वाक़यात अनसर्टन ही होते हैं, जैसे कराची में गुल प्लाजा का हुआ और लाहौर में भी हुआ दाता दरबार के पास एक माँ बेटी के साथ. उस हवाले से भी क्या एक्शन लिया गया और उसको किस तरह से कॉप अप किया गया उस सिचुएशन को, वो भी जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट, पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक भी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं, मिस्टर पीर मोहम्मद हुस्नी रसूल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. ठीक है, बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो आपकी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सच साबित होने जा रही है या नहीं. मिस्टर नदीम मलिक जो हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली वो अपना एक टॉक शो भी करते हैं समा पे, समा टीवी पे. उन्होंने भी बात की है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जो हैं वो उनकी कुछ जो स्केचेज हैं ना, अब सामने आना शुरू हो गए हैं. आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान क्या हो गई हैं? पीटीआई मादा हो गई है? मिस्टर इमरान खान क्या झुक गए हैं? मिस्टर इमरान खान को क्या कन्विंस कर लिया गया है मुज़ाकरात के लिए? क्या ये डील और ढील की तरफ इशारा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखें, इसमें तो अब टीवी शोज़ के ऊपर भी ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं. और आपने नदीम मलिक साहब की बात की, उन्होंने भी बल्कि बताया कि ये एक पैकेज तैयार होके फुल एंड फ्लेज उनको दे दिया गया है या पहुंच जाएगा. तो हमने आपके शो पे बैठ के ही कैलकुलेशन ही होती है सियासत. हमारे पास तो कोई उस तरह के टूल्स नहीं है कि हमें कोई बताएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं. लेकिन पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन. तो जो हमने जहाँ तक कैलकुलेट किया, अल्लाह का शुक्र है कि नज़र भी आना शुरू हो गया है. और ये जो आपने एक बात की कि क्या कोई झुक गया है, तो मेरा ख़्याल है कि मफाहमत में अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इस बात में आमादा हो जाता है या इस बात पे फ़ैसला कर लेता है कि मैंने फॉर अ ग्रेटर गुड अपना पर्सनल जो गोल है उसको पीछे करके मुल्क के लिए करना है, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा. और इससे कोई झुकता नहीं है. और सियासत नाम भी इसी चीज़ का है कि आप उसमें लचक दिखाएं. दूसरा, अब आपके शो में बैठे हुए तो आप देखेंगे कि ये तो चलें डील हो या ना हो, ये तो लगता है कि हो जाएगी. पहली चीज़ जो मेरी प्रेडिक्शन है. और उसके अलावा आप मार्च और अप्रैल में देखेंगे कि काफ़ी ये चीज़ें एक तो क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का चेंज भी आने वाला है, बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आने वाला है. और क्या चेंज हो सकता है? चेंज से मुराद क्या है? कि अगर डील होती है तो क्या देखिए, सिस्टम में चेंज चीज़ें आएगा? थोड़ी अपसाइड डाउन होंगी चीज़ें, और कुछ किसकी नए तरफ चेहरे भी इशारा है देखेंगे आपका? आप. नए चेहरे पीटीआई की जानिब से आ रहे होंगे या कहीं और से? देखिए, ये है कि जो डील की भी बात की उन्होंने, क्या कमेटीज़ भी बनेंगी उसमें, फिर इलेक्शन शायद एक साल पहले हो जाएं. ये सारी चीज़ें फ्लोट तो कर रही हैं. मतलब कुछ लेकिन मैं आपको कंडीशंस कह हैं? रहा हूँ कि जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो हमने कैलकुलेट किया है वो मार्च और अप्रैल में क्या होगा? इसमें आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगा. चेंज तो हर दफ़ा ही हो रहा होता है. कल भी जो हो रहा है वो एक चेंज की बुनियाद पर ही ठीक है. है. बसंत भी एक चेंज ही है जो 25 साल बाद रिवाइव हो रही है. आप ये बताएं, मार्च और अप्रैल में हो क्या सकता है? चेंज किस तरह का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है एक तो बियॉन्ड चीज़ इमेजिनेशन? ये तो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई डील हुई कि नहीं हुई. और ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आप देखेंगे कि जो चेहरे लीड कर रहे हैं उन चेहरों में कुछ चेंजेस आएगी. तो इतना रिहाई ही हो मेरा ख्याल सकती है है कि अभी हम मिस्टर? इतना ही रखें ये बताएं ऑडियंस के लिए भी तो बेहतर है. मिस्टर इमरान खान की रिहाई हो सकती है या नहीं, ये बताइए. देखिए, रिहाई तो ये मार्च अप्रैल में क्लियर होगा. अभी तो सिर्फ सबकी प्रेडिक्शंस हैं कि कुछ लोग तो ये भी कह कुछ कह रहे रहे हैं हैं कि आ कि जाएंगे. फेब की मिड में या मिड ऑनवर्ड्स कुछ चेंज आएगा नजर. यही हो तो सकता आप है देखें, पीटीआई की जानिब से भी कोई चेंज हमने आ रहा ये हो. पहले बात किया कि नवंबर और दिसंबर में जाके हालात का तयन होगा इसी शो में, बुशरा आपके शो में बैठ के. उसके बाद हमने बात की कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हो जाएंगे. और आज वो हर टीवी शो के ऊपर ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं. पहले तो नहीं हो रही थी जब हमने यहाँ पे बैठ के, आपने और मैंने जब की. अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल में एक मेजर चीजें चेंज है. वाजिया हो जाएंगी.
ایک میجر چینج ہے اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. چلے دیکھتے ہیں, آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اگین, اور غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں کبھی یہ نہیں کہا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کی آپ نے بات کی تھی, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک کویسچن مارک ہے, کیونکہ ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. دیکھیں سو لیٹس سی, دیکھیں مجھے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بشرا مجھے ایک بات بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر جس کے اوپر اتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہی, نہ سینٹ اپر ہاؤس میں بھی نہیں, لوور ہاؤس میں بھی نہیں, تو اچکزئی کا آنا, علامہ ناصر کا آنا, یہ مذاکرات ہوئے تو یہاں تک چیزیں پہنچی ہیں نا. مذاکرات یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی دن بیٹھیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ مارچ اپریل میں آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو لیٹس سی, اور میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیلکولیشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اللہ کا شکر ابھی تک نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے, لیکن اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس تو کیلکولیٹر ہی ہے نا جس سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, باقیوں کو تو بتانے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو صرف ایک کیلکولیٹر ہی ہے. چلے دیکھتے ہیں. لیکن مسٹر مومر, اب بات کریں گے موجودہ حکومت کی, مس سی ایم صاحبہ کی پرفارمنس کی. ان کا ایک ریسنٹ اجلاس ہوا ہے, اجلاس بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جب یہ داتا دربار کے پاس کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور ایک ڈچ سا تھا, آئی تھنک سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی تھی اس کی, اور ماں بیٹی جو تھی بہت بڑی وہ اس میں نیگلیجنس, گر کے جو ہے وہ جہاں بھاگ, اتنی بڑی نیگلیجنس لاہور شہر میں. ویل کیا کہا جا سکتا ہے, اتنا افسوسناک واقعہ کہ یہ کوئی اور شہر نہیں ورڈز کین ناٹ ایکسپلین. یہ لاہور شہر ہے, بلکہ میرے شیخو برا میں یا میری کانسٹیٹوینسی میں جائیں تو بہت سارے مین ہولز ہیں اور بڑا کچھ ہے. اور یہ بلکہ آپ کے شو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور ان سب کو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے حلقے میں ایسا کچھ ہوتا تو ہمارا بھی شاید ری ایکشن بہت ہی اگریسو ہوتا. لیکن نہیں. اور میں سی ایم صاحبہ کی بات کروں, کیا دیکھتے ہیں آپ اس کہ سی ایم صاحبہ نے, میں آپ کو پتا ہے کہ ہم اس شو میں بیٹھ کے ایڈوائسز دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے تو بلکہ وہ جو آرڈیننس کی بات آ گئی, بسنت کی بات آ گئی, ان سب کے اوپر میرا جو ویو تھا وہ ہٹ کے تھا اور بڑا اسٹرکٹ تھا. مجھے تو بلکہ لوگ کہتے ہیں شاید آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بدلنے تو نہیں چاہ رہے, تو میں نے کہا جیسے میں حق کی بات نہیں چھوڑ سکتا اس طرح میں پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں اپنی چھوڑ سکتا, کیونکہ یہ اس کے اوپر بڑی ہم نے قربانیاں دی ہیں, میرے والد صاحب نے, ہم نے, ہمارے پورے گروپ نے بہت قربانیاں دی ہیں, تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہاں اس کی اصلاح کرنا, ہم اگر تو اپنی پارٹی سے سنسیئر ہیں تو پھر آپ اصلاح کریں. اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کوئی شو کاز نوٹس نہیں آیا پارٹی کی طرف سے, مجھے میرے والد صاحب کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں آیا کہ ابھی کیا باتیں کرتا ہے آپ کا بیٹا یا میں کیا باتیں کرتا ہوں. بلکہ مجھے تو اندر ورکرز اور کچھ ایسے پارٹی کے لیڈرز جن کا میں ادھر ابھی اس ٹائم تو کوٹ نہیں کر سکتا, انہوں نے مجھے بلکہ شاباشی دی. انہوں نے مجھے کہا کہ زبردست اپنی پارٹی کی اصلاح کرنا, کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, بے شک وہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہو, تو کچھ ٹولہ ان کو گھیر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی سب اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور اس کی پرائم ایگزامپل ہم نے دیکھی جب یہ بچی کا واقعہ ہوا. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ادھر بچی نہیں گری, کوئی ادھر جو ہے وہ عورت نہیں گری. پہلے تو بتایا جا رہا تھا کہ بلکہ اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی, جس کی بیٹی اور بیوی گری, اس کے تو بلکہ اس کے خاوند کو اٹھا کے ایس ایچ او نے اس کو ہراساں کیا. تو یہ تب انفارمیشن منسٹر جو ہے ہماری, وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی بڑے اختلافات ہیں میرے, ان کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے چینل کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پرسنل لیول پہ سیاست کرنی چاہیے, حکومت کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. گورننس کے اوپر جو ہے وہ میرا ایک علیحدہ نظریہ ہے, کیونکہ گورننس ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ گورننس اینڈ لا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصلاح کرتے رہنی چاہیے اور بار بار کرتے رہنی چاہیے. اور یہ پرائم ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, ان کو بتایا گیا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو یہ جو سب اچھا ہے جو ہمارے حکمرانوں کو جب ایسی کی پوزیشنز پہ, چیف منسٹرز کو, پرائم منسٹر کو, ارد گرد کے لوگ سب اچھا سنا رہے ہوتے ہیں نا, تو جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں, جب وہ اپنی عوام میں جاتے ہیں, تب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ جو ٹولہ تھا جو سب اچھا کہتا تھا, اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو میں کم از کم حق کی اگر آج بات کر رہا ہوں یا کبھی بھی کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں, اور آپ کو میرے پاس آپ کا شو ہی ہے بشرا یہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے بہت آواز پہنچانے کی کوشش کی, لیکن وہ آواز وہاں تک نہیں پہنچی. یہ آواز دبا دی جاتی ہے, اور وہ جو ٹولہ ہے وہ دبا دیتا ہے اس آواز کو. تو میں نے میرے پاس تو آپ کا شو ہے نا, جس میں بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر سکتا ہوں. یہ میڈیا ہے جس کی میں
جس پہ یہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سی ایم تک ساری چیزیں پہنچیں, اور اب میرا خیال ہے کہ جب پہنچیں گے تو اس کا افیکٹ بھی ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ سی ایم نے زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی. میں نے تو ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے, ہم نے ایک کرٹیک ہمیشہ میں نے کی ہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ سی ایم صاحبہ آپ کو پتہ نہیں کون ایڈوائز کرتا ہے تو آپ اس طرح کے اسٹیپس کیوں لے رہی ہیں, لیکن جو اسٹیپ انہوں نے کل لیا یہ واقعی تعریف کے قابل ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے بیٹھ کے بات کی یہ ہمارے ملک کی اشرفیہ ہے, یہ وہ انٹچیبل لوگ ہیں, یہ وہ جن کو ہم بیوروکریٹس بھی کہتے ہیں. اب یہ سی ایم کے لیے کانٹے بچھائے گی, آپ دیکھیں گے یہ بچھائے گی, کیونکہ یہ جب انہوں نے کہا کہ میں ڈسمس کر رہی ہوں اس کو اریسٹ کر لو, تو یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ اب سی ایم فیل ہو. کیونکہ جب سی ایم نے جو بولڈ سٹیپ لیا ہے, جس طریقے سے عوام کی بات کی ہے, اور نوٹس لیا گیا, ہوا تو کراچی میں بھی تھا, بار بار ہوتا ہے, لیکن سی ایم نے جس درد سے وہ پریس کانفرنس کی وہ میں نے دیکھی ہے, اور اگر وہ اسی طرح چلی تو عوام کی محبت بھی ان کو ملے گی. کیونکہ دیکھیں ہر چیز انسان بھول جاتا ہے, پرانی چیزیں بھول جاتا ہے. جب آپ کسی کو پیار دیتے ہیں آپ کسی کو, تو ریٹرن میں بھی پیار ملتا ہے. تو ان کے لیے اب مشکل وقت ہے, اور اللہ کرے اللہ ان کو استقامت دے, اور اللہ کرے کہ یہ اس چیز سے لڑ سکیں. کیونکہ یہ جو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتی رہی سی ایم سے. چیف منسٹر, دی ہیڈ آف دی پروونس, اس کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا, اس فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو جب ایسا ٹارچر چل رہا ہو, جب اتنا پریشر ان کے اوپر بلٹ ہو رہا ہو, تو دے ور ٹرائنگ ٹو سیو دیئر اسکن. اور اب میں آپ کو یہ 100% بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فوج ایسی ہے ویسی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تو جو انہوں نے اب کرنا ہے نا وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. ٹھیک بیوروکریسی کی بات کی آپ نے, کہ اب ان کے لیے ایک ٹف ٹائم ہو سکتا ہے, اور اب شروع ہو گیا. آن دی ادر سائڈ اس کے مطلب کانٹری ٹو اٹ ان کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں سی ایم صاحبہ کو, اگر ان کی پوزیشن میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحبہ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے لوگ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اشرفیہ ہے, یہ وہ سارے انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہلا سکتا. اچھا ٹھیک, یہ ہلا دیتے ہیں حکومتوں کو, ان کو نہیں کوئی ہلا سکتا. ٹھیک. اور آپ ہم نے کیونکہ پتنگ بازی کی پہلے بھی بات کی تھی, پتنگ بازی پہ یہ جو پکچرز ہیں اور یہ جو نمبرز کو بین کیا جا رہا ہے, اس کا کیا کوئی نہیں ہونا چاہیے, ریلیونسی ہے, بنتی کوئی ریلیونسی ہوتی نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں مشورہ یہ جو دیکھیں حکومت نے اس کو بحال کروایا, ریوائیو کروایا, اتنا حق حکومت کا تو بنتا ہے کہ جہاں ہر جگہ ان کی پکچرز آتی ہے, یہاں پہ تو بنتی تھی, یا کوئی نیم ٹیگ سے برانڈس. اب اس کی اوٹ میں جسٹ بیکاز مسٹر عمران خان کی بھی لوگوں نے شروع کر دیا نکالنا, میں سلیمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ اس 804 کو پروموٹ کریں, مسٹر عمران خان کی پکچرز کو پرنٹ کریں, ان کو بین کرنے کے چکر میں اب حکومت کا جو اپنا ایک بنتا ہے اس میں وہ رہ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بین کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, کون مشورے دے رہے ہیں. لیکن اتنی سیکیورٹی کیا تھی 804 اور مسٹر عمران خان یہ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی جگہ اپنی پکچرز لگائی, شوق سے کوئی اپنا نام میں یہ سمجھتا ہوں کر رہا ہو. صحیح کہہ رہی ہیں, جنیرک ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی ایڈوائسز نے ہی پارٹی کو نقصان پہنچایا. آپ جتنا کسی چیز کو ہائی لائٹ یا کانشیس کریں گے وہ چیز اتنی پرومیننٹ یا اس پہ ہونا چاہیے. لوگوں کو آزادی رائے ہے, لوگوں کے پاس آزادی کا حق ہونا چاہیے. اب ان چیزوں کے اوپر بھی آپ آ کے ان کو بھی کنٹرول کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے نا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. میں تو اس حوالے سے کہوں گا کہ ایسی ایڈوائسز کہ میں ہمیشہ خلاف رہتا ہوں, کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون سمجھاتا ہے, کون بتاتا ہے. اور یہ جو 3 دن والی میں نے پچھلے شو میں بات کی, یہ 3 دن کیوں, 365 ڈیز کیوں. آپ کی بات ہوئی پھر سی ایم صاحبہ سے, میں تو کہا کہ آپ کا شو ہی ہے میرے پاس پہنچانے کے لیے. انہوں نے تو بلکہ آپ کے شو کو بھی تو ری ٹویٹ کیا تھا نا. مسٹر محمد آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 365 ڈیز ہونی چاہیے. پتہ ہے کیوں, پتہ ہے 365 ڈیز کیوں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس کو چھپانے کے لیے ایس ایچ او نے اس بندے کے ساتھ تشدد کیا جس کی بیوی اور بیٹی گر گئی تھی مین ہول کے اندر, اس کے ساتھ یہ کیا. تو جب یہ تیسرے دن بند ہوگا, یہ بسنت بند ہو جاتی ہے پتنگ بازی, جب یہ بند ہو جائے گی تو چوتھے دن کیا کرے گی پولیس آپ کے غریب لوگوں کے ساتھ جن کے گھر پتنگ پڑی ہوگی, ڈور پڑی ہوگی. کہ اب 9ویں تاریخ آ جاتی ہے, جہاں پہ سامان بچ گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لوگوں کو آپ جو ہے ڈمپ کیا جائے گا, ڈسکارڈ کیا جائے گا, یا کوئی نیا پروٹوکول ہوگا, یا ان میں اگر گھروں میں پڑی ہوئی ہے
تو کیا بلکہ وہ کس طرح سے اس کو گانے manage بھی کیا بین ہوئے, اس کو میں گانے میں کہوں گا, وہ ایک گانا بھی گانے ہے, تو الحمرا آرٹس کاؤنسل کی جانب سے وہ نشیاں تے لا کے ٹولا کتھے رہ گیا, یہ آپ نے سنا ہوا ہے گانا. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ وہی والی بات ہے کہ کچھ 3 گانے دن, ایسے ہیں جو ولگیرٹی کو کنسیڈر, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ایسی چیز ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 3 دن آپ نے اس کا شوشہ چھوڑ کے, عوام جب ادھر لگ جائے گی اور پھر پتنگ بازی سے باز نہیں آئے گی, کیونکہ ایک دفعہ وہی والی بات میں نے آپ کو کی کہ سانو نشے تے ڈولا لا کے کتنے رہ گیا. وہ اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اب سارا ٹائم پتنگ بازی ہو گیا, اب اس کو نہیں روک سکیں, تو اس کو ریگولائز کریں. اتنی بات بھی نہیں ہے, اس کو کر دیں ریگولائز. کوئی بندہ چلتا ہوا نہیں ڈور سے گلا نہیں کٹتا. جب بائک پہ ہوتے ہیں 200 روپے کا راڈ ہے, اس کو لیں. اور یہ خود ہم بانٹ رہے ہیں جی, کمشنر صاحب بانٹ رہی ہیں وہ راڈ جو ہیں, آپ پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں پورا کر سکتے. ڈور سے گلا نہیں کٹتا, ڈور سے نہیں کٹتا, راگیر کا نہیں کٹتا. یہ میڈیا نے جان لیوا, میں اس میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ یہ کیا آپ نے اتنا ہیپیزٹ کریٹ کر دیا کہ جان لیوا ڈور, مار کاٹ دینے والی ڈور. یہ بائک پہ جب ٹریول کر رہے ہوں گے تو وہ دھاگا بھی گلا کاٹ سکتا ہے بشرا. اچھا آپ بتائیں کہ تیسرے دن اگر 3 دن آپ یہ کرا رہے ہیں فیسٹیول, چوتھے دن جو ہے اب آپ ہر کسی کو نہیں روک سکیں گے. جب آپ پتنگ بازی پہ لگ گئے لوگ تو پھر لگ گئے. پھر چوتھے دن جب یہ لوگ اتار کے چھوڑ دیں گے راڈ, کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ نے حکومت سے لاسٹ ٹائم بھی اپیل کی تھی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم بھی اپیل کر سکتے ہیں, لیکن obviously یہ 3 دن کا فیسٹیول پہلے ہو جانے دیں مسٹر مومر. نہیں تو پھر چوتھے دن کیا ہوگا, دیکھیں گے چوتھے دن کیا ہوگا. اس کے پوسٹ آپ اڑا رہی ہوں گی تو آپ کو پولیس آ کے تنگ کرے گی, تو پھر آپ نہیں, یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں خود بھی کائٹ فلائنگ نہیں کرنے والا, لیکن یہ کہ میرے ارد گرد دوست وغیرہ سارے کرتے ہیں. سمجھا دیں, آپ خود دیکھ لینا, ہر کسی نے اپنی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو پبلک پلس بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں رکنے والا. تیسرے دن جب راڈ اتار کے پھینکیں گے تو پھر لوگوں کے جو ہے وہ گلے کٹ سکتے ہیں. لوگوں کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر حکومت ایک جگہ سے تعاون کری ہے, اٹ ٹیکس ٹو. حکومت دیکھیں تعاون, لیکن حکومت تعاون کری کیا, یہ حکومت کو کہنا چاہیے اپنی سیفٹی کا خیال خود کریں. ایک انسان کو اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے. ہاں یہی کہہ رہا ہوں, یہ مت کریں, انسان اپنا خود خیال کرے. حکومت تو ہر کسی کو راڈ نہیں پہنچا سکتی نا. آپ 200 روپے کا راڈ لے لیں, لگا رہے ہیں لوگ, میں نے خود دیکھا. تو حکومت کیوں لگا رہی ہے, ساروں کو پورا نہیں کر سکتی نا اس میں. نہیں تو لوگ اپنی مدد آپ لگا رہے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, اور لگا کے رکھیں, بات ہی نہیں ہو رہی, لگا کے رکھیں. پیدل چلنے والے بندے کو کبھی گلا نہیں کٹ سکتا. یہ صرف پروپیگنڈا ہے, صرف جو ہے یہ اپنا سارا جو ہے یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انڈسٹری نہ اٹھ سکے. اور اس انڈسٹری کو ریگولائز ہونا چاہیے. ان لوگوں کے جن کے پاس یہ اسکل ہے ان کو آن بورڈ لیں, اور یہ پتنگ بازی 365 days 24/7 جس کا دل کرتا ہے کرے, اور ہم اپنی سیفٹی کا خیال خود کریں. میں تو کہہ رہا ہوں آئے, لیکن 365 دن کے لیے ہے. مجھ سے ایڈوائز لی ہوتی تو میں بیٹھ کے سمجھاتا ابھی. بہرحال بسنت کا نام آپ کو میں نے بتایا تھا, مجھے تو نہیں پسند ہے, اسی میں پتنگ بازی کہتا ہوں. ابھی اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, لیکن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے مسٹر مومر, لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ایک چلنے والا ہے 3 دن کا. اس کے بعد کیا پتہ چیزیں بہت اچھی ہو جائے, یو نیور نو. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ایسے اٹ ٹیکس ٹائم, گریجول پروسیس کے بعد ہی کوئی اچھا رزلٹ آتا ہے. ہم نے پوری عوام کو کیٹر کرنا ہے. لاہور میں ہو رہی ہے بسنت, لیکن دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. اچھا صرف لاہور میں یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے. صرف تو ابھی آہستہ آہستہ ہوگا نا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی, اس کے لیے آپ تو جب پہلے ہوتا رہا, جب اتنا عرصہ ہوتا رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو ہاتھ پکڑا رہا ہے تو آپ اس کا بازو پکڑ لیں, یہ وہ والی بات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں 3 دن نہیں ہو بھائی, 365 days کے لیے کھول. یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. دیکھیں اس سے یہ ہوگا. نو نو نو, یو ریئلی نیڈ ٹو ہولڈ یور ہارسز مسٹر مومر. میں تو آج بڑے آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو مین ہول کے اندر عورت اور بچی جو گری, اس کے خاوند کو ٹارچر کیا گیا. بندے کو جس کی بیوی اور بچی اس مین ہول میں گر گئے, اس کے ساتھ کیا کیا ایس ایچ او نے, اس کے ساتھ کیا کیا. تو یہ 3 دن بعد جب بسنت ختم ہوگی, جب یہ فیسٹیول ختم ہوگا پتنگ بازی والا, تو چوتھے دن پھر کیا کر رہی ہوں گے ایس ایچ اوز غریب لوگوں کے ساتھ, جن کے گھر میں ڈور اور یہ نکل آئی, کیونکہ ختم تو نہیں ہونے والی. بتائیں اس کا کوئی حل کہاں پھینکیں گے, کہاں بہائیں گے. نہیں دیکھیں نا مسٹر مومر, کوئی حل, کوئی پروٹوکولز آ رہی ہیں کہ یہ جو تمام مٹیریل جو بچ جائے گا, لیفٹ اوور ہوگا, اس کو ڈسکارڈ کرنے کا کوئی طریقہ, یا اس کو ڈسکارڈ بھی نہیں, ریٹرن کرنے پہ پیسے ملیں گے, کوئی ایسی اسکیم نکال دی جائے نا. ایسی اسکیم کی بات نہ کریں ہم ایسے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اب روز شو میں آتا ہے کہ 10,000 گڈے جو ہیں وہ پکڑ لیے گئے,
2000 गुड्डे का छापा पड़ गया, मुझे लेके जाएं किसी माल खाने में, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अभी बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, आपके शो में बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे लेके जाएं वहाँ पे कि क्या माल खाने में इतनी जगह है कि इतनी गुड्डियाँ और ये डोरें कहाँ पे रखी इन्होंने, दिखाएं मुझे। जो मीडिया पे चला है ना कि जी 10,000 गुड्डे का छापा लगा दिया, 2000 गुड्डे पकड़ लिए गए, कहाँ पे गए हैं सारे गुड्डे, दिखाएं ना मुझे। मैं आपके शो पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे दिखाएं, मुझे बताएं माल खाने में इतनी जगह ही नहीं है, कैसे पुलिस ने कहाँ पे रखे हैं वो मुझे दिखाएं। जो पुलिस का माल खाना होता है जहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, जब एक चीज पे छापा पड़ा, 10,000 गुड्डियों को आपने छापा किया, वो माल खाना जात में जाता है ना, उस माल खाना जात मुझे दिखाएं, ये गुड्डियां जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई है मुझे दिखाएं कि जितने छापे मारे हैं ये अभी भी पुलिस के पास है, नहीं है, ओहो रिलैक्स, नहीं है पुलिस के पास ये। तो किस तरीके से हम कोई स्कीम दे दें कि जी ये गरीब बंदा बच जाएगा चौथे दिन, इनसे नहीं बच सकेगा। चले ना देखते, मैं पूरे इदारे के बारे में बात नहीं कर रहा, पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं लेकिन ये रिश्वत का बाजार गर्म होने वाला है। इट्स ओके, लेट इट बी, यू कांट फिक्स एवरीथिंग ना, नहीं कर सकते, आपके हाथ में हर चीज नहीं है, लेकिन हमारी स्प्रेड द वर्ड। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों से गलतियां हो गई जो नहीं कर सके, हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है, आगे आने वाली जेन जी अल्फाज की जिम्मेदारी है कि हम ये चीजें फिक्स करें। लेकिन देखिए मिस्टर मोहम्मद, हम एक ब्रॉडर विजन से सोचें। अभी 6वीं आने दें, 6 फेब आने दें, 7th आने दें, 8th आने दें, चले आप ये भी छोड़ दें, आप 5th आने दें, ठीक है। जो एक्साइटेड होंगी ना शहरी, मुझे बताएं वो ट्रांसफार्मर में आपने देखा बच्चे वाली वीडियो, जिसको बच्चा पकड़ते हुए वो जो है वो गुड्डी को ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ गया। अभी से लोग शुरू हो गए हैं बुशरा, अभी थोड़ी सी बात छेड़ी है तो लोग शुरू हो गए हैं, नहीं रोक सकते आप लोगों को। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 365 डेज चलेगी हो, और सेफ्टी फिर प्रॉपरली मॉनिटर होगी। आप नहीं, लोग अपनी सेफ्टी खुद भी करेंगे। बच्चा ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, उसमें अब हुकूमत का क्या कसूर है, मुझे बताएं। हुकूमत का कसूर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी एक्साइटमेंट बनाई है, हमने ट्रांसफार्मर्स पर चल रहा है, अभी हमने एक्साइटमेंट बनाई है, गुड्डी फंस गई वापस। अभी तो सिर्फ बात हुई है कि 3 दिन होना है, 365 डेज ये चलनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि शहरियों का अपना हक नहीं है कि वो अपने आप को भी ईज मिलाएं। मैं ही कह रहा हूँ चीजों को जरा म्यान रवि के साथ इस्तेमाल करके अपनी सेफ्टी। आप मुझे खुद बताएं ना, वहाँ पे सीएम साहब क्या करे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर सीएम साहब आप लोग कहेंगे इजलास हो गया, फलां हो गया। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जब आप 3 दिन का शोशा छोड़ेंगे तो लोगों के अंदर वैसे ही वो पैदा हो जाएगी ना कि आप पतंगबाजी करनी है। लोग आप 5-6 कब है ये 6-7-8, अभी 6-7-8 आई नहीं तो इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। इसमें कसूर यही है कि आप इन चीजों को, जिन चीजों पे आप कुछ चीजें हैं नहीं देखिए, कुछ चीजों पे जब आपका कंट्रोल नहीं होता, जब आपका कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं होता, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? इसलिए मैंने कहा कि हम हुकूमत का क्या काम है, रोड प्रोवाइड करना, लोग अपनी सेफ्टी खुद करें। तो ये जो ट्रांसफार्मर पे चढ़ना, छतों पे टापना होगा, ये बंद हो जाएगा अगर रोज होगी। आपको पता है टॉट लॉ, हमारे मुल्क में टॉट की जरूरत है, हमारे मुल्क में टॉट लॉ तो है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब टॉट क्यों नहीं है? अब ये टॉट आना चाहिए ना हमारे मुल्क में। मैं तो इसलिए ये सारी बात मैं आपको टॉट की बता रहा हूँ ना आपको, कि एक बच्चा यूके के अंदर एक माँ बाप को फांसी की सजा के, आपको पता है क्यों डेथ पेनल्टी हुई? एक माँ बाप को इस बात पे हुई कि वो अपने 3 साल के बच्चे को चलती हुई गाड़ी के अंदर छोड़ के शॉपिंग करने चले गए। उसके बाद जब वो बच्चे की डेथ हो गई तो उसका मर्डर का, होमिसाइड का जो जिम्मेदार था वो उसके माँ बाप थे। तो उस ट्रांसफार्मर में जो बच्चा चढ़ा है, हमारे माँ बाप को तो बच्चों को, हमारे माँ बाप ने तो बड़ा नजर रखी होती थी हमें, लेकिन आज क्योंकि रील्स का दौर आ गया है, लोग गुजार रहे हैं। क्या एज थी इस बच्चे की जो ट्रांसफार्मर पर चल रहा था? 7-8 साल का बच्चा होगा। नहीं तो मुझे ये बताएं उसमें किसका कसूर है? हमें कसूर किसका? हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कसूर किसका है? उस केस स्टडी को पकड़ के बात करते हैं, कसूर किसका है? उसमें तो माँ बाप का था जो बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ गए। नहीं, ट्रांसफार्मर पर चढ़ने पे कसूर किसका है? कसूर ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पे कब क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हुकूमत कहाँ पे स्टैंड? ये उसका इंडिपेंडेंट एक्ट था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है अब इसमें? ये सारे वकूए के अंदर उसमें यहाँ पे स्टैंड करती है कि उसको इस केस स्टडी से ये सीखना चाहिए, एक उस केस स्टडी से, 2 केस स्टडी। बस इस केस स्टडी का बताएं। इस केस स्टडी से ये सीखना चाहिए कि जब आपने 6-7-8 का शोशा छोड़ा है, इससे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, लोगों के अंदर शौक, लोगों के अंदर जो उन्होंने अपना दबा दिया हुआ था शौक, जब दोबारा उजागर हुआ है तो लोग अभी से शुरू हो गए हैं काइट फ्लाइंग के ऊपर।
تو تو آپ 9 کو نہیں روک سکیں گے, 10 کو نہیں روک سکیں گے, اپنے لوگوں پہ پرچے دیں گے, چلے ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے. اتنی فیوچر کے بارے میں اینشیس نہیں ہونا چاہیے, جب وہ دن آئے گا تب دیکھیں گے. ہونا چاہیے جب آپ کو نظر آ رہا ہو, جب یہ چیزیں بڑی ایک کامن سینس ہو نا جب چیزیں, تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے. نہیں نا, اب آپ نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں روک سکیں گے, تو آپ نہ روکیں, اٹس اوکے. ٹھیک ہے, پھر لوگوں کو جیلوں میں بند کریں, حکومت پرچے دے ہم آپ پہ, مجھ پہ, ہمارے بچوں پہ. آپ رہنے دیں, آپ بھی مت دیکھیں, بلکہ آپ میسج بھی نہ کریں حکومت کو 365 ڈیز ہو. آپ تو ناراض ہو گئے ہیں. نہیں, میں ناراض نہیں ہو رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسے کنونس کر سکتے ہیں. میں کس طرح, میں یہ کہہ رہا ہوں اس جب کی آپ کوئی نے, سینس نہیں سمجھ آتی. کیوں نہیں آتی ہے؟ نہیں, ٹرانسفارمر پر 7-8 سال کا بچہ جس کو آپ کچھ کوشچن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اٹ سیلف انوسینٹ ہے. ہاں, تو اس کے ماں باپ, اس کے ماں باپ یا ماں باپ چلے نہیں بھی ہے, بہن بھائی, یا چلے جو بھی ہے, کسی بڑا جو اس کی کفالت کرے یا جس کو پالتے ہیں, جن کی ڈیوٹی آف کیئر ہے, جن کے اوپر گارڈین ہے. سمپل سی بات ہے, ڈیوٹی آف کیئر, اس کو ہم گارڈین, ڈیوٹی آف کیئر ٹاٹ میں بھی یہی کہتے ہیں. سمپل سی بات, یہ سپوز ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اب اس کو سائڈ پہ کر دیں, اب اس میں حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے, ایک بچہ ٹرانسفارمر بھی جل کر, حکومت یہ کہہ رہی ہے اتنی سپر برانڈنگ جو ہوئی ہے آپ کی, تمام میڈیا والوں نے, تمام میڈیا نے جب یہ چلایا ہے زہریلی ڈور, ایک تو ایسا پروپاگنڈا, اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو پھر لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگی, لوگ ابھی سے اڑانا شروع ہو گئے. چلے, ایکسائٹمنٹ ایک اچھی چیز ہے, ہونے اچھی چیز, تو ابھی پھر نہ اڑائے نا. آپ نہیں روک سکتے, نہیں روک سکتے, پھر نہ روکیں, 3 دن میں ریسٹرین نہ کریں, ان کو 365 ڈیز کرنے دیں. اچھا چلیں, آپ سے پوچھوں گی جب آپ کے گھر پہ میں دیکھوں گی, آئی ول کم اینڈ وزٹ اینڈ آئی ول سی کہ آپ کس طرح سے منا رہے ہیں. اٹس اوکے, میں تو گھر پہ چینج آپ نے خود سے لے کر آنا ہوتا ہے, میں تو گھر پہ نہیں بناؤں گا, اس میں شادیاں پڑی ہیں ویسے بھی 8 تاریخ کو, 7 تاریخ کو میں ادھر ہوں گا. بس ٹھیک ہے, بات ختم. چلیں دیکھتے ہیں, آنے دے وہ وقت, وہ دن. ٹھیک ہے, اتنا ہمیں بھی اوور ایکسائٹیڈ اور اینشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے, لوگوں پہ خود بھی ذمہ داری ہے. تو پھر کیوں دے رہی ہے حکومت جا کے راڈ لوگوں کو, ان سے کہ اپنی سیفٹی کا خیال خود کریں. حکومت نے یہ ریوائیو کرانے کا فیصلہ خود کیا ہے. اب حکومت نے کچھ پرسنٹیج عوام کو ریلیف اور عوام کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ ان کا فیصلہ ہے. ساری عوام نہیں اس پہ آمادہ, بسنت ہونے پہ وہ لوگ آمادہ نہیں ہے جن کے بچے گئے ہیں, جن کے گھر کے چراغ گئے ہیں. You should know when you step into someone's shoes, ہر چیز then you'll realize کہ وہاں پہ کیا تکلیف ہے. You can't feel the pain until ہوتے ہیں نا. انسیڈنٹس جب آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی لگ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ از بائی ایکسیڈنٹ. You can't justify this نا, جان ہوتی ہے. We can't justify this. This is نہیں کر سکتے جسٹیفائی, مجھے پتا ہے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. Let's please wrap this session at this point. ٹھیک ہے, Let's wrap this session at this point. بسنت ہو رہی ہے, خیریت اور عافیت کے ساتھ ہو, اور لوگوں پہ ذمہ داری آئے تھے کہ وہ اپنا بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے, اور حکومت بھی جتنی پروٹوکالز ہو سکتے پلیز 101% لگا کر کرے. اور بسائڈس 6, 7, 8 کے بعد جو ایگزیکیوشن ہے اس کے بعد دیکھیں گے یہ اس قابل ہے, یہاں کی پوری عوام اور حکومت کے ساتھ یہ کوآرڈینیشن اس اپ ٹو دا مارک ہے کہ اس کو 365 ڈیز کے لیے رکھا جائے تو پھر ہو سکتی ہے. اچھا, جو پہلے بسنت وغیرہ ہوتی رہی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. پہلے نہیں ہوتی رہی بسنت, پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی نا. Let past be buried. You can't mourn over it. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے تجربوں سے سیکھنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے پیچھے مڑ کے دیکھ کر, آپ آگے جائیں. بہت تو آگے پھر اس کے لیے اس کی انڈسٹری کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ بزنس اسٹارٹ کریں, آپ چھوڑ دیں اپنی ایڈوکیسی, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, آپ اپنا. نہیں, میں تو اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہا ہوں, مجھے پتا ہے اسکل ہے ہمارے. آپ بسنت کا ایک پورا ہندو کیمپ ہوتا تھا ہمارے حلقے میں بھی, بڑے لوگ ہیں. ابھی پہلی سے آپ شروع کریں بیچنا. میں پہلی کو تو بیچ سکتا ہوں. پہلی فیب سے 8 فیب تک آپ کریں, یہ بزنس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. حکومت کہہ رہی ہے بیچنا شروع کر دیں. Oh my yes. Anyways, چلے جی, آپ کو پتا ہے this is going to be an unending conversation. آپ ان میں شامل ہو رہی ہیں جو کہتے ہیں سب اچھا ہے. میں اس بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے. I would نہیں. never say this. ہمارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ لوگ چاہیے, یہ ٹائم آ گیا کہ وہ لوگ چاہیے جو ان کو سمجھا سکیں. نہیں کر سکتے ہم وقت سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکتے, چیزیں آنے دیں, وہ وقت آنے دیں, پھر دیکھتے ہیں. چلیں امید کریں کہ جو بھی ہو بہترین ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور دیکھیں گے آپ کس طرح بناتے ہیں بسنت, آپ کے گھر میں کس طرح کا جشن ہوتا ہے, اور آپ کتنی گڈیا اور پیچیاں لگاتے ہیں. میں اپنے حلقے کے لوگوں میں ہوں گا, وہ اڑا رہے ہوں گے, اگر شادی پہ اڑا رہے ہوں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور جانا پڑے گا, شیخو پورہ میں تو بسنت ہی نہیں ہے. اوکے چلے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. Thank you guys for watching us today. Stay tuned. Bye bye.